بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو منور یعنی کہ روشن چہرے والا انسان کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے 17 آدمی ایمان لائے تھے، ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ بظاہر وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور تورات کو بہت اچھی طرح اور ادب و احترام کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو بے پناہ دولت عطا کر کے اس کا امتحان لینا چاہا اور اسے آزمایا تو وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیمیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ نے حضرت یوشع بن نون اور کچھ حصہ کالب بن یوحنا کو سکھایا اور تھوڑا بہت قارون کو بھی بتایا تھا، لیکن پورا علم کسی کو بھی نہ سکھایا۔ بعد میں قارون نے حضرت کالب بن یوحنا اور حضرت یوشع بن نون کی شاگردی اختیار کر کے ان دونوں سے علم کیمیا کو مکمل طور پر سیکھ لیا۔ پھر اس نے اپنے اس علم کی بدولت راکھ کو سونا بنانے کا تجربہ کیا اور وہ کامیاب رہا اور بہت بڑے خزانے کا مالک بن گیا۔ خزانہ پا کر قارون بہت مغرور ہو گیا اور وہ سونے کی زین یعنی کہ سفید قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتا۔ اس خزانے نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغض پال بیٹھا، اور جب باہر نکلتا تو اس کے ہمراہ 300 غلام اس کے دائیں طرف اور 300 کنیزیں اس کی بائیں طرف اور 4000 غلام اس کے گھوڑے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ سب کنیزیں اور غلام اس کے دور کے بہترین اور قیمتی ترین لباس میں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگوں پر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا تھا۔ کمزور ایمان والے لوگ جب اس کی یہ شان و شوکت دیکھتے تو افسوس سے ہاتھ ملتے اور کہتے کہ کاش جو مال و دولت قارون کو ملا ہے وہ ہم کو بھی مل جاتا۔ واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے۔ جبکہ جو لوگ ایماندار اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اے قارون، اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کر، کیونکہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر۔ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر اور زمین پر فساد مت پھیلا، کہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو قارون جواب میں کہتا کہ یہ سارا مال و دولت تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا، اس میں اللہ کا کیا احسان۔ اس طرح روز بروز قارون کا غرور بڑھتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرنے لگا۔ اس نے مذہبی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، عبادت ترک کر دی۔ اپنے آدمیوں سے کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کے اس رویے پر بہت ہی افسوس ہوتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تب قارون نے گستاخی کی اور کہا یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں دینار سے کم کرتے کرتے صرف 1 دینار مقرر کیا، لیکن قارون نے وہ بھی نہ دیا اور کہنے لگا موسیٰ ہمیں خبیر کرنا چاہتا ہے۔ قارون نے ایک مرتبہ ایک بدکار عورت کو 70 اشرفیوں سے بھری 2 تھیلیاں دیں اور دے کر کہا کہ صبح بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اس محفل میں قارون بھی آ گیا۔ جب آپ بدکاری سے پرہیز کی نصیحت کرنے لگے تو کہنے لگا آپ کو بھی لوگ بدکار ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے گواہی کے لیے ایک عورت کو طلب کیا، لیکن خدا کی قدرت سے اس عورت کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اس نے پورے مجمع کے سامنے سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا اور قارون کی دی ہوئی اشرفیاں بھی دکھائیں اور اشرفیوں کی تھیلی پر لگی قارون کی مہر بھی دکھائی۔ مہر کو دیکھ کر لوگوں نے عورت کی بات پر یقین کر لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
جس کا دل چاہے میرا ساتھ دے اور جس کا دل چاہے قارون کا ساتھ دے۔ یہ سن کر 2 آدمیوں کے علاوہ باقی سب اس سے الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اے زمین اسے نگل جا۔ قارون اپنے گھر بار، مال و دولت سمیت زمین میں گھٹنے تک دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلانا شروع کیا اور معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل جا، تو وہ کمر تک دھنس گیا۔ وہ روتا رہا اور ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور وہ دبتا چلا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنی شان و شوکت اور مال و دولت اور اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔